ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا علیک آپ پہ، ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لہمت، لام کے معنی آپ کیا کریں گے؟ البتہ، یقیناً، بے شک، کوئی کر لیں، کیونکہ یہ تاکید کا معنی کرنا ہوتا ہے ہم نے. تو لہمت، یقیناً ہمت، پختہ ارادہ کر لیا تھا، ہمت پختہ ارادہ کر لیا تھا، طائفتن، ایک گروہ نے، منہم، ان میں سے، ان کے ایک گروہ نے، بنو ظفر کے ایک گروہ نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کس چیز کا؟ ان یضلوک، کہ وہ آپ کو بہکا دیں، کہ وہ آپ کو حق سے ہٹا دیں، کہ وہ آپ کو غلطی میں ڈال دیں، آپ سے غلط فیصلہ کروا دیں. لیکن آپ اس سے بچ گئے. کیوں بچ گئے؟ کیونکہ اللہ کا فضل تھا آپ کے اوپر. اللہ کا فضل کیا ہوا کہ اللہ نے آپ کو خبردار کر دیا، وہی نازل ہو گئی. وما یضلون، اور وہ نہیں بہکاتے، الا مگر انفسہم، اپنے آپ کو. کیونکہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے حق میں فیصلہ دے دیتے تو تب بھی غلط فیصلے کا بوجھ کن پہ آنا تھا؟ انہی لوگوں پہ جو غلط رپورٹ لے کر آئے تھے، جنہوں نے غلط دفاع کیا تھا. وما یضرونک، اور وہ آپ کو ضرر نہیں پہنچا سکتے، وہ آپ کو نقصان نہیں دے سکتے، من شیئن، کچھ بھی. من کون سا ہے؟ زائدہ، توکید کے لیے. وہ آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے نازل کیا علی کا آپ پہ الکتاب، کتاب بھی، والحکمت، اور حکمت بھی. حکمت سے کیا مراد ہے پھر؟ حدیث. اس کا مطلب ہے کہ صرف قرآن نازل نہیں ہوا. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہے ہیں. ہم ان سے کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانیں گے، تو ہم کہتے ہیں قرآن کو مانو پھر. ٹھیک ہے، اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ جو منکرین احادیث ہیں یہ قرآن کو بھی نہیں ماننے والے، کیونکہ قرآن کو مانیں گے تو قرآن کہتا ہے حدیث کو مانو، تو بار بار کہتا ہے. اور اللہ نے اتاری ہے علی کا آپ کے اوپر کتاب، الحکمت، اور حکمت، وعلمک، اور اس نے آپ کو سکھایا ہے، اس نے آپ کو سکھایا ہے، ما لم تکن تعلم، جو آپ نہیں جانتے تھے. ٹھیک ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کیا تھے؟ عالم الغیب تھے. اور اس نے آپ کو سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. اس کا مطلب سب کچھ سکھا دیا، جو آپ نہیں جانتے سب آپ کو سکھا دیا. اچھا، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں جملے کے. ایک درست مطلب وہ کیا کہ جو بھی علم آپ کے پاس ہے نا، جو بھی، وہ اللہ کا سکھایا ہوا ہے. اور دوسرا غلط مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں آپ کو معلوم نہیں تھی سب ہم نے آپ کو بتا دی، اب کوئی بھی چیز آپ سے مخفی نہیں رہی، گویا کہ ہر علم آپ کے پاس آ گیا. ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ دوسرا ترجمہ بہت پسند ہے ان لوگوں کو جو قبر پرست ہیں، جو نبی علیہ السلام کی شان بیان کرنے میں غلو سے کام لیتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے خود کہا تھا میری شان بیان کرتے ہوئے غلو نہ کرنا، مجھے میری حد سے آگے نہ بڑھانا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، خود آپ نے کہا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ. اچھا، اب ہم ان کو کون سا ایسا جواب دیں جس کی وجہ سے وہ مطمئن ہو جائیں اور غلط عقیدہ چھوڑ دیں؟ ہم ان سے کہیں گے کہ بالکل ایسا ہی جملہ قرآن کریم میں ایک اور جگہ آیا ہے، تو وہاں پہ آپ کیا ترجمہ کریں گے ہمیں بتائیں. سورہ علق آیت نمبر 5،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو، یہاں پہ تو کہا ہے نا اللہ محمد رسول اللہ کو علیہ الصلوۃ والسلام، وہاں پہ اللہ نے کہا ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے سکھایا ما لم یعلم، جو اسے معلوم نہیں تھا. تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سب کچھ سکھا دیا ہر انسان کو، سارے انسان ہی عالم الغیب ہو گئے؟ تو پتہ چلا کہ ان کا ترجمہ غلط تھا. ان کا ترجمہ کیا تھا؟ غلط تھا، درست نہیں تھا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کا فضل علیک آپ کے اوپر عظیماً بہت ہے، عظیم ہے. اللہ کا فضل آپ پہ عظیم ہے، بہت ہے، بہت بڑا ہے. اور ان آیات سے بھی پتہ چل رہا ہوگا آپ کو کہ اللہ کا فضل انسان کے اوپر رزق دینا ہے، لیکن اللہ کا عظیم فضل کیا ہے؟ علم دینا. علم کا مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کا کیا فضل عظیم ہے. اس لیے فرمایا گیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے افضل وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. اور من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. چلیں جی.